اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع نواں درس الدرس التاسع تاسع بولیں گے یعنی نواں درس نویں درس کو دیکھ لیجئے کیسے ہوگا کہہ رہے ہیں انا انتا ہوا ایک نئی چیز ہے یہ ضمیریں ہیں انا مانے ہوتا ہے میں انا مانے میں ابھی تک آپ کیا پڑھ رہے تھے ہاذا اور ذالکا لیکن اب استعمال ہمیں کرنا ہے انا انا یعنی میں انگلش میں اس کو کہیں گے آئی آئی صحیح آئی انتا یعنی تم کیا کہیں گے یو یو ہوا یعنی وہ جس کو کیا کہیں گے ہی انگلش میں کیا کہا جائے گا ہی ہوا یعنی ہی یہ ضمیریں ہیں بیٹا جیسے ہم کہہ رہے تھے ابھی ذالکا قردن وہ بندر ہے ذالکا ولدن وہ لڑکا ہے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہوا ولدن وہ لڑکا ہے آئے سمجھ میں جی ہوا رجلن انتا ولدن تم لڑکے ہو انا ولدن میں لڑکا ہوں اس کے علاوہ دیکھیے اسی انا کے ذریعے آپ کیا ہے خبر بھی دے سکتے ہیں صفت جس کو بولا جاتا ہے یہاں خبر واقع ہو رہی ہے کیسے قصیرن قصیر کس کو کہتے جانتے ہیں قصیرن مانے ناٹا بس قد طویل مانے لمبا سمینن مانے موٹا جاڑا گجراتی جاڑا ٹھیک ہے حزیلن دبلا سلم ٹھیک ہے دبلا پتلا تو اب کہہ رہا ہے جب ہم نے کہا انا ولدن میں لڑکا ہوں انا قصیرن میں ناٹا ہوں انا سمینن میں موٹا ہوں پھر دیکھیے انتا ولدن تم لڑکے ہو انتا طویلن تم لمبے ہو انتا حزیلن تم دبلے ہو ٹھیک ہے حزیل حزیل مانے دبلا اور سمین مانے موٹا اور سمین کی جگہ ایک اور چیز استعمال کرتے ہیں ایک اور ورڈ عربی میں استعمال کرتے ہیں بدین بے دال یہ اور نون بدین یعنی بدن والا جس کا بھاری بدن ہو بدین بدن والا یعنی باڈی والا بدین عربی میں بدین بھی کہتے ہیں سمجھ رہے ہو عابد تو انا سمجھ میں آیا جی انا وعلی من نور واحد کیا معنی ہو جائے گا انا وعلی میں اور علی من نور واحد ایک نور سے ہیں ٹھیک ہے اور حدیث دیکھیے انا مدینۃ العلم مدینۃ العلم کیا ہوگا ارے صحیح عربی جیسے سیکھا ویسے ترجمہ کریے مدینۃ العلم یعنی علم کا شہر علم کا شہر مضاف مضاف الیہ ہے کہ نہیں ہے انا مدینۃ العلم میں علم کا شہر ہوں وعلی بابها اور علی اس کے دروازہ ہے
بابوہا اس کا دروازہ، صحیح ہے، بابو کا تیرا دروازہ، بابی میرا دروازہ. تو انا سمجھ میں آیا؟ انا مانے میں. دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی. یا اگر مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ آپ کو یاد ہو، انا ابن المکہ، کہ میں مکے کا بیٹا ہوں، جو یزید کے دربار میں آپ نے خطبہ دیا تھا. تو انا ولدن، انا یعنی میں، انا ولدن میں لڑکا ہوں. اچھا دیکھیے، ہاذا قردن کیا ہوتا تھا اعراب اس کا؟ ہاذا قردن کا ہاذا مبتدا قردن خبر تھا نا، ہاذا مبتدا قردن خبر. ذالک کتابن تو ذالک مبتدا کتابن خبر. یہاں بھی وہی رہے گا، انا ولدن تو انا مبتدا ولدن خبر. انت ولدن تم لڑکے ہو تو انت مبتدا ولدن خبر. انا قصیرن یعنی تم، ارے میں ناٹا ہوں. انا سمینون انا قصیرن میں ناٹا ہوں. انت طویلن تم لمبے ہو. انا سمینن میں موٹا ہوں. انت حزیلن تم دبلے ہو. اتنا کلیئر ہے نا سب کو؟ کیوں ساجد صاحب کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جان سمر کہاں چھپ جاتے ہو تم؟ سامنے بیٹھا کرو. اے تم ادھر آؤ، اس کو ادھر کرو، دکھا تو کرے کم سے کم وہ. انا جالسن کیا ترجمہ ہوگا؟ میں بیٹھا ہوں. علی الکرسی کرسی پر. وَهُوَ وَاقِفٌ واو مانے کیا ہوتا ہے؟ اور وہ کھڑا ہے. کہاں کھڑا ہے؟ علی الارض زمین پر. یہاں دیکھیے بس اتنے کا ترجمہ پہلے کریے. انا مشغول، میں مشغول ہوں، مبتدا خبر ہے. کس میں مشغول ہوں؟ بالقراءۃ یعنی پڑھنے میں. وَهُوَ مشغول تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا لگ رہا ہے. اور وہ مشغول اور وہ مشغول ہے باللعب کس چیز میں؟ کھیل میں. اگر کام کو کیا کہتے ہیں؟ کام کو شغل اور عمل. شغل مانے کام اور عمل. انا اعمل میں کام کرتا ہوں. کام کی نوعیت ہو سکتی ہے، جیسے انا ادرس میں پڑھاتا ہوں. کوئی کہے گا انا اخدم الطلاب میں طلاب کی خدمت کرتا ہوں. اب یہاں دیکھیے انا مسلمن میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. وَهُوَ مسلمن اور وہ مسلمان ہے. ایزن کا کام جانتے ہیں؟ بھی. کیسے انگلش میں کیا آتا ہے؟ آلسو. آلسو آتا ہے نا، یا ٹو، ٹی ڈبل او ٹو. تو اسی طرح سے عربی میں اگر وہ معنی پیدا کرنے ہوں جو آلسو اور ٹو سے ملتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایزن. ایزن کا اضافہ کرنا ہوگا. کہہ رہے انا مسلمون میں مسلمان ہوں. وَهُوَ أَيْضًا مسلمون اور وہ بھی مسلمان. هَذَا جَيِّدٌ یہ کیا معنی ہوگا؟ جید معنی اچھا، جید. اس طرح سے ایک اور ورڈ آتا ہے جس سے لوگ کبھی کبھی اشتباہ کر جاتے ہیں، وہ جدید ہے. وہ کیا ہے؟ جدید معنی کیا ہے؟ نیا. اور جید معنی اچھا. ہاں جو مصری لہجہ ہوتا ہے، مصری لہجہ، مصر کے لوگ، ایجپٹ کے لوگ جیم نہیں بولتے، جیم کو گاف بولتے ہیں.
اس کو بولیں گے ہوا گیدن، ہوا گیدن، یہ مصری ایسے بولیں گے، مصر ایجپٹ کے لوگ، گید گدن، جید جدن۔ اور جو سیریا کا لہجہ ہے، سیریا کا لہجہ جیسے انا مشغول بالقراءۃ، تو قاف نہیں بولتے، وہ قاف کو کیا بولتے ہیں؟ حمزہ بولتے ہیں، بولیں گے انا مشغول بالاراء، ہاں اراء بولیں گے وہ۔ ھذا جید فی القراءۃ، یعنی ایک عورت ہم سے پوچھ رہی تھی وین ماہا، ماہا، تو بعد میں میرے دھیان آیا ماہا نہیں مقہا پوچھ رہی، مقہا کیفیٹیریا کو مقہا بولتے ہیں عربی میں۔ بہت اگم بہت چینج، تو نہیں، تو یہ تو پہلے اصل عربی، یعنی وہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ آپ فصیح، اس کو فصیح عربی بولا جاتا ہے، جو کتابی عربی ہم لوگ بول رہے ہیں، تو فصیح عربی ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، جی صحیح، سوائے یہ کہ وہ اسکول گئے ہوں، معاشرے میں رہے ہوں۔ تو وہ لوگ جو ہیں، اب جیسے ایک اسکول کے پرنسپل تھے، تھوڑا یہ ریکارڈنگ روکوں، اسکول میں جو لوگ ہوتے تھے نا، جو عام طور پہ ایک مجھے اگر یہ نا قرآن کا تو قرآن اصل ہے، اس لیے قرآن پیمانہ ہے۔ وہی ہمارے استاد تھے مرحوم ہو گئے، جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے نحو صرف، کہ اگر قرآن نہ ہوتا، چونکہ وہ پرنسپل رہے تھے سعودی عربیہ میں۔ ھذا جید فی القراءۃ، یہ اچھا ہے پڑھنے میں، وذالک جید، اور وہ اچھا ہے فی اللعب، کھیل میں۔ اس کو پڑھ کے آئیے گا، ٹکڑا ٹکڑا کر کے پڑھیے اور اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کیجئے۔ ایک ساتھ پورا جملہ اگر ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ممکن ہے کہ آپ غلطی کر جائیں، اس لیے ٹکڑا کر کے، جیسے انا مدینۃ العلم میں نے آپ کو کہا کہ آپ غور کریے نا اس پہ ہے کیا، وہ صحیح جو آپ پڑھ چکے ہیں وہی ہے، کچھ الگ نہیں ہے۔ یعنی عربی میں آپ کو مضاف مضاف الیہ، مبتدا خبر موصوف صفت، ان سے ہٹ کے کچھ ملنا ہی نہیں ہے، یہی سب ملیں گے، فعل فاعل ملے گا، جار مجرور ملے گا، مضاف مضاف الیہ ملے گا، مبتدا خبر ملے گا، صفت موصوف ملے گا، پوری عربی میں زیادہ تر یہی ملنا ہے، کچھ چیزیں جو الگ سے آئیں گی وہ بہت کم ہیں، تو انشاءاللہ اس کی مشق کیجیے گا۔ چلیے اب آ جائیے آگے والے جلدی سے، تمرین کر کے لے کے آئیے گا اس کی، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیے گا۔ جی کیا ہونا ہے؟ اگر اس کو سننے کو بولا تھا، چلیے سنائیے اس کو، پڑھیے، آپ پڑھیے تو پورا پڑھو، زیر زبر کے ساتھ پڑھو، لاسٹ والے پہ بھی زبر زیر پڑھو۔ من علی حاضر کرسی، ہاں کرسی پر کون ہے؟ نہیں، غلط ترجمہ ہے، کرسی پر کون ہے ترجمہ نہیں ہوگا، پھر غور کرو، نہیں انہیں کو غور کرنے دو نا، ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ نہیں۔ کرسی پر یہ کرسی پر کریے ساجد آپ، یہ کرسی پر کون ہے؟ آپ کریے، اس کرسی پر کون ہے؟ ہاں میں نے کیا کروایا تھا، اس کرسی پر کون ہے، ہاذا کا ترجمہ نہیں کریں گے آپ، من علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر کون ہے۔ ارے بھائی ایک درس آپ کا پورا اسی پہ گزرا ہوا ہے پیچھے، ھذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے، ھذا الکرسی، یہ کرسی، گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے، یاد آیا؟ تب ہاں پڑھیے آگے۔ اس پر لڑکا ہے، اس پر لڑکا ہے، آگے چلیے۔ ایو شیء امام الولد، ہاں کون سا ایو شیء کون سی چیز ہے، چیز ہے لڑکے کے سامنے، ہاں امام ہو طائبۃ، کیا، امام ہو طائبۃ، تا تابعۃ، ہاں واو کے بعد حمزہ ہے بیٹا،
زیر زیر ہے، واو کے اوپر زیر ہے، واو کے بعد کیا ہے؟ زبر لام لام ہے، تو لام تو آپ پڑھ لیں، تابعتن میں لام کہاں ہے؟ کیا ہو یار؟ تاویلتن تب پھر سے پڑھیے اس کو. امامہ تاویلتن اس کے سامنے میز ہے. میز ہے، پڑھ کے نہیں آیا لگ رہا تم. آپ پڑھیے آگے. ایو شاہین فوق الطاولۃ، کون سی چیز میز کے اوپر ہے؟ کون سی چیز ہے میز کے اوپر؟ فوق الطاولۃ کتاب، یعنی میز کے اوپر کتاب ہے. وقلم الرصاص، اور پینسل. اور پینسل ہے. بس آپ پڑھیے. قلم اور پینسل کہاں ہے؟ ہاں. ہوا فوق الکتاب، وہ کتاب اور کتاب اس کے نیچے. ہاں چلیے آپ پڑھیے آگے. تحسین فاطمہ. جی آبا. من مع ذلک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ ہاں، من مع ذالک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ کیا کہا؟ معه صدیقہ وہو امامہ، اس کے ساتھ اس کا دوست ہے اور وہ اس کے سامنے ہے. آپ پڑھیے رخسار فاطمہ. یہاں سے پڑھیے. این بیتہ سے ٹرانسلیٹ کیجیے. چلیے فیروزہ آپ کریے. بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ ہاں. بیتہ وراء المدرسۃ، ہاں. اس کا مدرسے کے پیچھے ہے. ہاں. حل امتحانہ بعد العطلۃ، نا 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 نا، یہاں دیکھیے. امتحانہ قبل العطلۃ، کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے؟ امتحان چھٹی سے پہلے ہے. بس آپ پڑھیے. شبو. اگر اسکرین نہیں دکھ رہی ہے تب یہ لوگ کیسے پڑھ رہی ہیں؟ اسکرین تو دکھ رہی ہے. اگر نیٹ ورک نہیں ہے اب چل گئی، پہلے دکھ رہی تھی. ابھی ہٹایا، میں نے کہا کہ دیکھو پھر سے ایک بار کر کے. چلیے تو آپ پڑھیے. فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا جلدی پڑھیے. چلیے پھر اسما آپ پڑھیے. کوئی نہیں ہے. کنیز آپ پڑھیے. یہ والا ذالکہ. نہیں، لا امتحان ہوں. لا امتحان بادل عطلت. ہاں یعنی نہیں اس کا امتحان چھٹی کے بعد ہے. نہیں، ایگزام چھٹی کے بعد. ایک اور پڑھیے. ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، کیا وہ لڑکا مشغول ہے پڑھنے میں. ٹھیک ہے. صدیقہ، اور اس کا دوست مشغول ہے بالکتابت، لکھنے میں. ہاں تحسین فاطمہ. چلیے ٹھیک ہے. تو کل آپ یہ لوگ اس کی ایکسرسائز کر کے لے کر آئیں گے. تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ساتھ کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ معا. تمہارے ساتھ کے لیے کیا کہیں گے؟ معاکا. معاکا.
اور بس اس سے پہلے من لگا دیں گے. من معاکا, سمپل. من معاکا, تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے. کیسے کہیں گے؟ میرے ساتھ کے لیے کیا لائیں گے؟ معی. ہاں ضمیریں پڑھی ہے نا, بیتی بیتکا بیتہو, وہی استعمال کرنا ہے. معی میرے ساتھ, ربی میرا رب ہے. معی ربی, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. تو انا واقفن, کیا کہیں گے؟ انا واقفن, کہاں کھڑا ہوں؟ امام اللہ, اللہ کے سامنے. اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے. تو کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ کے لیے کیا لائیں گے؟ معاہو, کیا لائیں گے؟ معاہو ایمانہو, اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے. میرا, یہاں دیکھیں, تمہارا امتحان کب ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ تمہارے امتحان کے لیے کیا لائیں گے؟ امتحانوں کا, امتحانوں کا, تمہارا امتحان. اور کب کے لیے عربی میں کیا لاتے ہیں؟ متا. کہیے متا امتحانوں کا. تو اس طرح سے بن جائے گا کہ نہیں بن پائے گا؟ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا, جو غلطی ہوگی ہم اس کی اصلاح کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.